بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل کے سبھی ممبران اور ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والوں کو راشد وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ محترم دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش دائی حلیمہ کے گھر پر کیسے ہوئی۔ طائف کی سرسبز و شاداب وادی سے ذرا آگے بنی حوازن کا علاقہ تھا، جہاں قبیلہ بنی سعد آباد تھا۔ یہ قبیلہ اپنی فصاحت و بلاغت کی بنا پر پورے حجاز میں معروف تھا۔ اسی خوبی کی بنا پر عرب کے صاحب حیثیت لوگ اپنے بچوں کو ذہنی و جسمانی تربیت اور خالص عربی زبان سیکھنے کے غرض سے ایک خاص مدت تک اس قبیلے کی خواتین کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ یہ عورتیں سال میں 2 مرتبہ شہروں کا رخ کرتی اور نو مولود بچوں کو مناسب اجرت پر اپنے ساتھ لے جاتی۔ انہی عورتوں میں ایک معزز و محترم خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی، جن کو نبی آخر الزماں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف عظیم نصیب ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان دنوں ہمارا علاقہ شدید ترین قحط اور خشک سالی کا شکار تھا۔ ایک دن ہمارے قبیلے سے خواتین کا ایک قافلہ نوزائیدہ بچوں کو لینے کے لیے مکے کی جانب روانہ ہوا تو اس قافلے میں میں بھی شامل ہو گئی۔ میں اپنی لاگر گدھی پر سوار تھی، میرا خاوند حارث، دودھ پیتا بچہ عبداللہ اور میری خستہ حال کمزور اونٹنی بھی ساتھ تھی۔ میری گدھی کمزوری کے سبب نہایت سست رفتاری سے سفر طے کر رہی تھی، جس کی وجہ سے قافلے کی سب خواتین مجھ سے پہلے مکہ پہنچ گئی۔ انہیں سب سے پہلے حرم کعبہ کے متولی اور مکہ کے سردار عبد المطلب کے گھر لے جایا گیا، لیکن انہوں نے جب بچے کے یتیم ہونے کا سنا تو خاطر خواہ انعام نہ ملنے کے ڈر سے بچہ لینے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ جب میری سواری مکہ پہنچی تو ہمارے قبیلے کی تمام خواتین بچہ حاصل کر چکی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم مجھے خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا، اور پھر اپنے شوہر کے مشورے پر اس یتیم بچے کو صرف اس بنا پر لے لیا کہ قبیلے کے لوگ خالی ہاتھ آنے کا طعنہ نہ دیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، جب میں نے آمنہ کے لال کو گود میں لیا اور اپنے ڈیرے پر آئی تو دیکھا کہ میری سوکھی چھاتیاں دودھ سے بھر چکی ہیں۔ میرا بچہ بھوک سے ہر وقت روتا رہتا تھا۔ آج پہلی مرتبہ اس نے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شکم سیر ہو کر دودھ پیا، اس کے باوجود دودھ کم نہ ہوا۔ شوہر کی نظر اونٹنی پر پڑی تو اس کے سوکھے تھن دودھ سے لبریز تھے۔ واپسی کے سفر پر میری لاگر گدھی نے اپنی تیز رفتاری سے سب کو حیران کر دیا۔ میری ساتھی عورتیں رشک و حسد میں مبتلا ہو کر مجھ پر آوازیں کسنے لگی۔ جب ہم گھر پہنچے تو میرے گھر پر اللہ کی برکتوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ ہمارا پورا علاقہ قحط زدہ تھا اور لوگ بدحال تھے، لیکن میرے گھر والے، میرے مال مویشی، دودھ اور چارے سے آسودہ حال تھے۔ ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ 2 سال بعد میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑوا دیا۔ اپنے مضبوط قد و قامت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے لگتے تھے۔ ہم انہیں حضرت آمنہ کے پاس لے گئے۔ اس بچے کی وجہ سے میرے بھیڑ بکریوں کا ریوڑ بنی سعد قبیلہ کے ریوڑوں کے بنسبت زیادہ بابرکت ہو گیا تھا۔ اس لیے ہم چاہتے تھے کہ اس بچے کو اپنے پاس رکھے۔ اس زمانے میں مکہ میں ایک طرح کا وبا پھیلی ہوئی تھی۔
जिसके सबब हज़रत आमना को डर था कि कहीं उसका बेटा बीमार न पड़ जाए। इसीलिए एक बार फिर मैं इस बच्चे को अपने पास वापस ले आई। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे या पाँचवें साल में थे कि शक़्क़ सद्र का वाक़या पेश आया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रज़ाई बहन भाइयों के साथ घर के करीब ही एक जगह खेल रहे थे कि अचानक हज़रत जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटाया, सीना चाक करके दिल बाहर निकाला, उसे सोने के तश्त में आबे ज़मज़म से धोया और फिर दोबारा अपने मकाम पर रख कर सीना बंद कर दिया। जब बहन भाइयों ने ये मंजर देखा तो चीखती चिल्लाते घर पहुंची और माँ को बताया कि किसी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके शौहर दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सलामत बैठे हैं, लेकिन आपका रंग ज़रा उतरा हुआ था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि दो यहूदी राहिब हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तफसील से पूछने लगे। उनमें से एक ने पूछा, क्या ये बच्चा यतीम है? हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा को उन पर कुछ शक हो गया था, चुनांचे जल्दी से बोली, नहीं। फिर उन्होंने अपने शौहर की जानिब इशारा करके कहा, ये इस बच्चे का बाप है और मैं माँ हूँ। राहिब बोला, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम इसे कत्ल कर डालते। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने देखा कि एक बादल का टुकड़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया फिगन रहता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर जाते तो वो भी ठहर जाता, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते तो वो भी चलने लगता था। ये चंद मोजज़ात ऐसे थे कि जिनकी बिना पर हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा खौफज़दा हो गई और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के पेश नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वालदा के हवाले कर आई। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्र मुबारक 5 साल था। मोहतरम दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला अफजाई करें, ताकि आप लोगों के सामने दीन इस्लाम से मुताल्लिक़ हम और भी बेहतर से बेहतर वीडियो पेश कर सकें। अस्सलामु अलैकुम।